علماء نے لکھا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے والد محترم کو کہا جاتا تھا ابی طالب، نام ان کا عبد مناف تھا لیکن ابی طالب کہلائے جاتے تھے۔ مورخ اسلام نے ان کے 4 بیٹوں کا ذکر کیا ہے، طالب کا کیا ہے جن کی نسبت سے وہ ابی طالب کہلائے، اور ساتھ ہی میں انہوں نے یہ بھی وضاحت لکھی ہے کہ وہ پہلے ہی ابتدا میں ہی فوت ہو گئے تھے۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کیا ہے، حضرت عقیل کا ذکر کیا ہے، اور چوتھے نمبر پر مورخ اسلام نے ان الفاظ کے ساتھ کہ چوتھے اور سب سے چھوٹے بیٹے جناب ابی طالب کے حضرت علی تھے۔ جناب ابی طالب یہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا تھے۔ شان ہے ہمارے اللہ کی، حکمتیں ہیں ہمارے اللہ کی، ان کی حکمتوں کے کوئی کنارے نہیں ہیں۔ حضور علیہ السلام کے کچھ چاچا ایسے تھے جنہوں نے حضور پر ایمان لائے، جو حضور پر ایمان لائے، کچھ ایسے تھے وہ نہیں، کچھ ایسے تھے کہ وہ جہاں ایمان نہ لائے وہ مخالفت بھی کی ہے، لیکن کچھ ایسے تھے کہ سمجھے وہ ایمان تو نہیں لائے لیکن مخالفت نہیں کی تھی، جیسے کہ جناب ابی طالب، بلکہ ساتھ دیا تھا حضور کا، ایمان ان کے مقدر میں نہیں تھا۔ نہیں، مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ ہندوستان کی بڑی قداور شخصیت گزری ہیں، وہ اپنی کتاب المرتضیٰ کرم اللہ وجہ میں لکھتے ہیں کہ ایک وقت آیا جناب ابی طالب پر مالی حالات خراب آئے، پریشان کن تھے، اور حضرت نے ساتھ میں یہ بھی لکھا ہے کہ مکہ مکرمہ میں کچھ اور لوگ بھی ایسے ہوئے کہ مالی حالت ان کی خراب ہو گئی کسی وجہ سے۔ اچھا گھر تھا، بچے تھے، پریشانیاں تو تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ عالم دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اور چاچا تھے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضور پر ایمان لائے تھے، لیکن ابھی جو بات میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ اس وقت کی علماء نے لکھی ہے کہ ابھی تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوی نبوت نہیں فرمایا تھا۔ حضرت نے لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس تشریف لائے اور آ کر فرمایا کہ چاچا ایک بات کرنی ہے آپ سے۔ اچھا یہ چیز بھی ذہن میں رکھیں آپ کہ علماء مورخین نے لکھا ہے کہ مالی لحاظ سے حضرت عباس بڑے مضبوط تھے رضی اللہ تعالی عنہ۔ وہ آئے اپنے چاچا کے پاس، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اپنے چاچا کے پاس، فرمایا بات یہ ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ چاچا ابی طالب جو ہیں ان کے مالی حالات اس وقت کیا ہیں، وہ بڑے مشکل حالات سے گزرے ہیں۔ فرمایا کہ جی ہاں یہ تو ہے۔ تو فرمایا پھر آپ اور ہم اس مرحلے میں اگر ان کو کام نہیں آئیں گے تو حضرت عباس نے فرمایا کہ بات تو آپ کی صحیح ہے، آپ فرمائیں کہ کیا کرنا چاہیے۔ فرمایا میری رائے یہ ہے کہ ہم چاچا سے کہتے ہیں کہ جو بچے ہیں جو اس وقت حالات مشکل ہماری کفالت میں دے دیں، ہم پرورش کریں، بچے انہی کے رہیں گے، سامنے بھی رہیں گے، کفالت ہم کریں گے تو ان کا کچھ بوجھ ہلکا ہو جائے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور علیہ السلام کی بات بہت پسند آئی، فرمایا کہ ہم بات کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جناب ابی طالب کے پاس تشریف لائے، اور جب بیٹھے گفتگو ہوئی تو فرمایا خیر سے آنا ہوا، تو فرمایا ہاں بات یہ ہے کہ ناراضگی کی نہیں، مجبوری کی ہے کہ مالی حالات سے آپ جس طرح ابھی گزر رہے ہیں وہ آپ کے لیے پریشانی کے باعث ہیں۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کی بچوں کی پرورش کریں، آپ کے سامنے رہیں گے، آپ کے رہیں گے، کفالت ہم کریں گے تو آپ کو ذرا آسانی ہو جائے گی اور ہمیں بھی اچھا لگے گا۔ تو مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ جناب ابی طالب نے فرمایا اس وقت 3 بیٹے تھے، چوتھے مورخ اسلام مرحوم کی تحریر کے مطابق فوت ہو گئے۔ بات یہ ہے کہ جناب ابی طالب فرمانے لگے کہ جو ہے نا عقیل، ان کو تو آپ میرے پاس ہی رہنے دو۔ پیچھے کتنے بچے؟ 2، ایک حضرت جعفر رہ گئے اور ایک حضرت علی رہ گئے رضی اللہ عنہما۔ فرمایا ان کے بارے میں جو فیصلہ چاہیں آپ کر۔
اچھا، حضرت جعفر کے سر پر ہاتھ آیا حضرت عباس کا. حضرت جعفر حضرت عباس کے حوالے ہوئے کفالت کے لیے، اور تب تک جب تک وہ خود اپنے پاؤں پر نہیں کھڑے ہوئے، حضرت عباس نے سنبھالا ان کو. اچھا، آگے علماء نے بات لکھی ہے کہ یہ حضرت علی کا نصیب تھا، یہ حضرت علی کی سعادت تھی، یہ حضرت علی کا نصیبہ تھا کہ حضرت علی کے سر پر ہاتھ آیا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ بہت بڑی سعادت تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو لیا کہ ان کی کفالت ہم کریں.